السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد شاہ ہارون کے بارے میں۔ سلطان مراد شاہ ہارون نے اپنے چچا مصطفیٰ کو معزول کیا اور تخت نشین ہوئے۔ اگرچہ اس وقت سلطان مراد کی عمر محض 12 برس تھی، لیکن سلطان مراد میں وہ تمام قابلیت اور صلاحیت موجود تھی جو تمام عثمانی سلطانوں کا خاصہ تھا۔ سلطان مراد نے جب تخت سنبھالا تو سلطنت عثمانیہ کا خزانہ تقریباً خالی تھا، لیکن سلطان نے یہ قسم کھائی کہ وہ اس خزانے کو ان لوگوں سے بھرے گا جن لوگوں نے اس خزانے کو لوٹا اور اسے نقصان پہنچایا۔ سلطان کی کم عمری کی وجہ سے ابتدائی زمانہ میں عنان سلطنت ان کی والدہ کوثر سلطان نے سنبھالی۔ بلا شبہ سلطان کی والدہ ایک رحم دل، قابل اور باصلاحیت خاتون تھی، لیکن ان دنوں سلطنت عثمانیہ چاروں اطراف سے مشکلات میں گھری ہوئی تھی۔ مشرق میں ایرانی فوجیں فتح پر فتح حاصل کرتی ہوئی چلی آ رہی تھیں، جبکہ بازا پاشا نامی شخص نے ایشیائے کوچک کے علاقے میں ایک کامیاب بغاوت بلند کر رکھی تھی۔ اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کے کئی ایک دوسرے صوبے بھی اعلانیہ بغاوت پر اترے ہوئے تھے۔ فوج کی سرکشی اور بے راہ روی اپنے عروج پر تھی، جبکہ مرکزی خزانہ تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ اسلحہ خانوں میں سامان ختم ہو چکا تھا، جبکہ عوام غربت اور مہنگائی کی چکی میں پس رہی۔ ایسے میں سلطان کی والدہ کوثر سلطان نے حکومت سنبھالے رکھی، بلکہ اسے بہتری کی طرف بھی لے گئی، یہاں تک کہ سلطان مراد شاہ ہارون نے عنان سلطنت اپنے ہاتھ میں لے اور یہاں سے شروع ہوا زوال پذیر ہوتی سلطنت عثمانیہ کا شاندار ترین دور، جس میں سلطنت عثمانیہ کی تمام خرابیوں اور برائیوں پر قابو پا لیا گیا۔ ناظرین، سلطان مراد کی کم سنی میں بغداد شہر کے کوتوال نے یہاں کے حاکم کو قتل کر کے بغداد پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن جلد ہی اس کوتوال بکیر آغا کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بغداد شہر کو سلطنت عثمانیہ سے زیادہ دیر تک بچا نہیں پائے گا۔ بکیر آغا نے اس وقت ایران کے شاہ عباس کو یہ دعوت دی کہ اگر آپ مجھے بغداد کا حاکم مقرر کر دیں تو میں یہ شہر آپ کے حوالے کر دوں گا۔ شاہ عباس کی منظوری کے بعد بکیر آغا نے سلطنت عثمانیہ سے غداری کرتے ہوئے شہر بغداد کو ایرانیوں کے حوالے کر دی، لیکن شاہ ایران نے بکیر آغا کا یہ کہہ کر سر قلم کروا دیا کہ جو سلطنت عثمانیہ یعنی اپنے وطن کے ساتھ غداری کر سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی غداری کر سکتا ہے۔ اسی زمانے میں سلطنت عثمانیہ کے وزراء اور افسر نہایت تیزی کے ساتھ تبدیل کیے جاتے رہے۔ دراصل ان دنوں سلطنت عثمانیہ پر اصل حکومت یعنی چری دستوں اور فوجی افسروں کی تھی۔ وزراء کی تبدیلی اور تقرری انہی کے زیر اثر ہوا کرتی تھی، اور جو بھی ان کی مرضی کے خلاف جاتا اسے عبرتناک موت مار دیا جاتا تھا۔ جبکہ سلطان مراد شاہ ہارون بھی اپنی حکومت کے ابتدائی ایام میں انہی دستوں کی کٹ پتلی بنا رہا۔ 1628 عیسوی میں ایران کے شاہ عباس نے وفات پائی اور اس کی جگہ اس کا بیٹا مرزا تخت نشین ہوا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر سلطان نے ایران پر حملہ کر دیا اور کئی فتوحات کے بعد ایران کے مشہور شہر ہمدان پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سلطان نے بغداد کا رخ کیا اور قریب تھا کہ بغداد بھی فتح کر لیا جاتا، مگر یہاں یعنی چری دستوں نے لڑائی سے انکار کر دیا اور سلطان کو یہاں سے مجبوراً محاصرہ اٹھانا پڑا۔ یعنی چری دستوں کی بغاوت کی کوشش اور ہٹ درمی پچھلی کئی دہائیوں سے سلاطین عثمانیہ کے لیے درد سر بنی ہوئی تھی، لیکن سلطان مراد کی حکومت کے ابتدائی ایام میں ان چری دستوں کی بغاوت کی کوشش اور جرأت اتنی بڑھ چکی تھی کہ وہ سر عام سلطان کے خلاف باتیں کیا کرتے اور اسے قتل کرنے کے منصوبے بناتے رہے۔ اب انہوں نے ایک بار پھر صدر اعظم حافظ پاشا اور قاضی یحییٰ اور دیگر وفاداران سلطنت عثمانیہ کے قتل کا مطالبہ کیا۔ جب سلطان مراد شاہ ہارون نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو وہ مراد کو سلطان عثمان ثانی کا انجام یاد دلا کر قتل کی دھمکیاں دینے لگے۔ جب باغیوں نے حافظ پاشا کو قتل کیا تو سلطان مراد ثانی نے اسی وقت قسم کھائی کہ میں حافظ پاشا کے خون کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اگلے 2 مہینوں میں سلطان مراد شاہ ہارون نے فوج سے سلطنت عثمانیہ کے وفاداروں کو تلاش کیا اور اپنا حمایتی بنایا۔ اسی دوران باغیوں میں بھی پھوٹ پڑ گئی اور سلطان مراد شاہ ہارون نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور ان کے سربراہ رجب پاشا کو دفعتاً قتل کرا دیا۔ یعنی چری وفادار دستوں کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد سلطان مراد شاہ ہارون نے باغیوں سے انتقام لینا شروع کیا۔ سلطنت کے طول و عرض میں چن کر باغیوں کو قتل کر دیا گیا، اور جس پر ذرا سا بھی شک ہوتا کہ وہ بھی اس بغاوت میں ملوث تھا اسے بھی عبرتناک انجام سے دوچار کیا جاتا۔ سلطان نے اس کے بعد قوانین میں کچھ اصلاحات کی، جیسے شراب، تمباکو اور اس جیسی دوسری منشیات پر مکمل پابندی تھی،
تھی اور جو بھی ان قوانین کی خلاف ورزی کرتا اسے سزائے موت دی جاتی۔ 1638 میں سلطان مراد چہارم بغداد فتح کرنے نکلا جو پچھلے چند سالوں سے ایران کے قبضے میں تھا۔ اس مہم پر سلطان مراد چہارم کی شجاعت اور دلیری نے سلطنت عثمانیہ کے سلاطین کی یاد تازہ کر دی۔ 1640 عیسوی میں سلطان مراد چہارم کے جگر نے کام کرنا بند کر دیا اور وہ محض 28 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور دلچسپ معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔